علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ عرب کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ لوگوں تک جب کوئی خاص پیغام پہنچانا ہوتا تو اس کے لیے وہ مختلف طریقہ کار استعمال کیا کرتے تھے۔ ڈھول بجایا جاتا تھا، آگ جلائی جاتی تھی، یا پھر کسی جانور کی سینگ کے اندر پھونک ماری جاتی تھی، اس کو بجایا جاتا تھا، یا پھر صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر چادر کو، قمیص کو، رومال کو ہلایا جاتا تھا، اور یہ اس بات کی علامت تھی، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی اہم ترین بات لوگوں تک پہنچانے والی ہے، لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ ہے، لہذا لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے اور اس بندے کی بات کو غور سے سنا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی تمام طریقہ کاروں کو چھوڑ کر ایک طریقہ اپنایا اپنی چادر کو ہلانے کا۔ جب تمام مکہ کے باسی، جس میں عزیز و اقارب بھی تھے، دوست و احباب بھی تھے، جب سب جمع ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یا میں اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر تم پر ہوا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو ان کے سامنے پیش کیا۔ اور حدیث میں ہمیں الفاظ یہ اس طرح ملتے ہیں کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے مکہ کے باسیوں، میں نے زندگی کی 40 بہاریں تمہارے سامنے گزاری ہیں، بتاؤ تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو یا سچا سمجھتے ہو؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہے، اور وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور وہ چند ہی گھنٹوں کے اندر تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ یہ گفتگو سننے کے بعد مکہ کے باسی کہتے ہیں، اے محمد، ہم نے کبھی بھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے، ہم نے کبھی بھی آپ کو کسی کی دل آزاری کا باعث بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم نے کبھی بھی آپ کو امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم نے آج تک آپ کو اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف دیتے ہوئے، کسی سے بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں۔ یہ نبوت کے اعلان سے قبل کی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے قبل جو 40 سال کا عرصہ ان لوگوں کے درمیان میں گزارا، وہ قول اور فعل کا تضاد نہیں تھا۔ جو قول تھا وہی فعل تھا۔ جس طرح ہر انسان کے دو رخ ہوا کرتے ہیں، ایک اس کا رخ چھپا ہوا ہوتا ہے اور ایک ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوا کرتے ہیں، تو ایسے بندے کو دوغلا کہا جاتا ہے، ایسے بندے کو منافق کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور ہو۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کی 40 بہاریں ان کے سامنے اس طرح گزاری کہ جس طرح قول اور فعل آپس میں مطابقت رکھتے ہوں، یعنی کہ اس دور کے باسی، وہ کفار مکہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے کسی کا تکلیف دینا، جھوٹ کا بولنا، کسی سے بدلہ لینا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں ثابت نہیں کر سکے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا ہے۔
اخلاق کے اس عہدے پر ہم نے آپ کو منصب دیا ہے، اس عہدے پر ہم نے آپ کو بٹھایا ہے کہ جس سے پہلے آج تک کوئی نبی نہیں بیٹھ سکا۔ اخلاق کے اعتبار سے اخلاق 3 قسموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 اخلاق حسنہ، نمبر 2 اخلاق کریمہ، اور نمبر 3 اخلاق عظیمہ۔ اللہ کے رسول کو جو عہدہ دیا گیا تھا وہ اخلاق عظیمہ پر مشتمل تھا۔ اخلاق حسنہ کسے کہا جاتا ہے؟ اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف دے، آپ کو نقصان پہنچائے، تو بدلے میں آپ اسے ہی اتنی ہی تکلیف دے سکتے ہیں، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اخلاق کریمہ کسے کہا جاتا ہے؟ اخلاق کریمہ کہا جاتا ہے اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کو ضرر پہنچائے، تو بدلے میں آپ اس کو ضرر نہ پہنچائیں، آپ اس کو تکلیف نہ دیں۔ اور اخلاق عظیمہ کسے کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف دیتا ہے تو بدلے میں آپ اس کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس اخلاق کو اخلاق عظیمہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی اخلاق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عطا کیا تھا۔ اخلاق اچھا ہے یا برا، یہ جاننے کے 3 طریقے ہیں۔ اخلاق کسی انسان کا جانچنا ہو، کسی انسان کا پرکھنا ہو، تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 یطلب الحلال، اس انسان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ حلال کی جستجو میں رہے گا، وہ ہمیشہ حلال کو پانے کی کوشش کرے گا، تھوڑا ہو، مقدار کم ہو، لیکن ہو حلال، وہ کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جائے گا، یہ اس کی پہلی صفت ہے۔ نمبر 2 وہ حرام سے اجتناب کرے گا، چاہے حرام کا مال زیادہ مقدار میں ہو، اس کا تعلق روپے پیسے کے ساتھ ہو یا پھر خوراک کے ساتھ ہو، اگر وہ ہو حرام کا تو وہ اس کے قریب نہیں جائے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور نمبر 3 اس کا پتہ اس کے گھر والوں سے چلے گا کہ اس کا رویہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا رویہ اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ 3 قسم کی جو ہیں وہ صفات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بھائی اخلاق کس انسان کا درست ہے اور کس انسان کا درست نہیں ہے۔ یہ 3 صفتیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ بالکل وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے ہاں جو اخلاق کا تصور پیش کیا جاتا ہے وہ حال حوال لینا ہے، ایک دوسرے کا حال پوچھنا ہے، ایک دوسرے کی طبیعت پوچھنی ہے۔ ہم اس کو شاید اخلاق سمجھتے ہیں کہ اخلاق اسے کہا جاتا ہے۔ در حقیقت قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ اخلاق نہیں ہے اور نہ ہی یہ اخلاق کی کوئی قسم ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اخلاق کے حوالے سے اور اس کی گہرائی کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ خالق کائنات فرماتے ہیں سب سے بہترین اخلاق یہ ہے کہ جب تم حالت غصہ میں ہو تو اپنے غصے کو پی جانے والے بن جاؤ، جب تمہیں شدید قسم کا غصہ آئے، اب تمہارا اخلاق یہ بتاتا ہے کہ تم کتنے مومن ہو اور کتنے غیر مومن ہو۔ جب تمہیں انتہائی غصہ آ جائے، تمہاری نسیں پھٹنے کو تیار ہو جائیں، غصہ شدید کو پہنچ جائے، اب اخلاق بتاتا ہے کہ تم اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ایک دوسرے کا حال وال پوچھنا اخلاق نہیں ہے، ایک دوسرے کی طبیعت پوچھنا اخلاق نہیں ہے، یہ سب رسمی الفاظ ہیں، یہ سب معنوی الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین اخلاق یہ ہے جب تمہیں کسی وجہ سے غصہ آ جائے، اور غصے کی نوعیت لفظ شدید کا استعمال کیا، ہلکا پھلکا غصہ نہیں، نارمل غصہ نہیں، بلکہ غصہ ایسا ہو کہ تمہاری دماغ کی نسیں پھٹ رہی ہوں، تمہارا جی چاہتا ہو کہ اگلے بندے کو نیست و نابود کر دیا جائے، تمہارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اپنی بات کی وجہ سے اگلے بندے کا قتل کر دیا جائے، ایسی کنڈیشن ہو، کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس حالت میں اگر تم اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہو تو بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کرتے ہو۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں پہلوان آدمی وہ نہیں ہے کہ جس کی جسامت اچھی ہے، جس کے پاس طاقت زیادہ ہے، یا پہلوان آدمی وہ نہیں ہے کہ جو حالت غصے میں، حالت لڑائی میں اگلے بندے کو بچھاڑ دے، اگلے بندے کو گرا دے، اگلے بندے کو نقصان کر دے، اسے پہلوان نہیں کہا جاتا، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جب وہ حالت غصہ میں ہو اور غصہ غضب حالت کا ہو، نارمل غصہ نہ ہو بلکہ وہ غصہ غضب حالت کا ہو، اس کنڈیشن کے اندر اگر وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تشریح یوں ارشاد فرمائی کہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو پی جانے والے، غلطیوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اصل پہلوانی یہ ہے کہ جب آپ حالت غصہ میں ہوں تو اپنے غصے کو پی جانے والے بنیں، اپنی اگلے بندے کو معاف کرنے کی صفت پیدا کرنے والے بنیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اخلاق کے کس قدر عظیم منصب پر فائز تھے۔ عبداللہ بن ابی کا نام تو آپ تمام احباب نے سنا ہے۔ یہ ایسا بندہ تھا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دینے کے حوالے سے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا، یعنی کہ اللہ کے رسول کا اور اسلام کا انتہائی سخت ترین دشمن تھا یہ بندہ۔ اس کی ہمہ وقت یہ کوشش ہوتی تھی کسی طریقے سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے، اسلام کی ساکھ کو نقصان پہنچے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ بن ابی کا ہوا انتقال، اور ان کا لخت جگر، ان کا فرزند اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، بابا کا انتقال ہو چکا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے والد کے لیے اپنی قمیض یا اپنی چادر عنایت فرما دیں۔ بیٹے کا گمان یہ تھا کہ شاید اللہ کے رسول کی چادر ملنے سے یا قمیض ملنے سے اس کے عذاب کے اندر تخفیف واقع ہو جائے گی، ہے اسلام کا دشمن، ہے اسلام کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، لیکن بیٹے کی ریکویسٹ ہے، بیٹے کی فرمائش ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اندر کی جو قمیض ہوتی ہے، جو جسم کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، وہ نکال کر بیٹے کو دی کہ جاؤ یہ اپنے باپ کو اڑا دو۔ لیکن موقع اچھا تھا، کسی اور صحابی رسول نے ان کو اشارہ کیا یا ان کو بتایا کہ موقع اچھا ہے، قمیض دے دی ہے، آپ جنازے کی بھی فرمائش کر دو۔ موقع اچھا ہے، قمیض دے دی ہے تو آپ جنازے کی بھی فرمائش کر دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جنازہ بھی پڑھا دیں۔ جب جنازے کی فرمائش کی تو اللہ کے رسول علیہ السلام جنازے کے لیے تیار ہوئے، جیسے ہی جانے لگے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کے دامن کو تھام لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس شخص کا جنازہ آپ کو نہیں پڑھانے دوں گا،
کیا آپ کو یاد نہیں اس نے کس کس موقع پر آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی، کس کس موقع پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے؟ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دلی دیکھیے اور آپ کا حسن سلوک اور حسن اخلاق دیکھیے۔ آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے دامن کو چھڑایا اور جا کر عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا۔ جنازے کے بعد ایک اور بہت بڑا جرم، جنازے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ، اگر تم مشرکین کا جنازہ 70 دفعہ پر بھی پڑھاؤ گے تب بھی اللہ پاک معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ذرا سمجھیے گا، اگر آپ حاجی ہیں، عمرہ کیا ہوا ہے، دنیا کے سارے نیک کام آپ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں، چاہے اس کا ذریعہ کچھ بھی ہو، اس کا سبب کچھ بھی ہو، اس کی شکل کچھ بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، دھاگوں کی صورت میں ہو، کڑوں کی صورت میں ہو، ہار کی صورت میں ہو، مزارات کی صورت میں ہو، کوئی بھی کنڈیشن ایسی ہو کہ جو آپ اپنا عقیدہ اس دھاگے کے ساتھ، اس کڑے کے ساتھ، اس مزار والے کے ساتھ، اس بابے کے ساتھ رکھتے ہیں کہ ہم ان کے توسل سے، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے اسی جرم کے متعلق کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ ان کا جنازہ 70 دفعہ بھی پڑھیں گے نا تب بھی معافی نہیں ہے۔ جس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ 74 دفعہ پڑھنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی، 75 دفعہ پڑھنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی، تو میں 75 دفعہ اس بندے کی نماز جنازہ پڑھاتا۔ ایک اور مقام پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے کہ کہیں سے خبر آئی کہ کسی یہودی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا جنازہ آ رہا ہے۔ آج اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، جب اللہ کے رسول نے اس یہودی کا جنازہ دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے احترام کے اندر، تعظیم کے اندر۔ کہنے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جنازہ کسی مسلم کا نہیں ہے، یہ جنازہ تو یہودی کا ہے۔ کہا کہ تھا تو انسان نا، اگرچہ یہودی تھا، عیسائی تھا، کچھ بھی تھا تو انسان نا۔ میں جو کھڑا ہوا ہوں وہ انسانیت کے ناطے کھڑا ہوا ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ پیغام ملتا ہے، ہماری نظروں کے سامنے جب بھی کوئی جنازہ آئے تو ہمیں کم سے کم اس کے احترام میں کھڑا ہو جانا چاہیے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، کیونکہ مرنے والا جو دنیا سے جا رہا ہے اس کے گھر والے ہی جانتے ہیں کہ اس کی جدائی کا کتنا بڑا غم ان گھر والوں کے اندر ہے۔ اور آپ کے کھڑے ہونے سے، آپ کے اعزازاً یا تعظیماً کھڑے ہونے سے یا انسانیت کے ناطے کھڑے ہونے سے کم سے کم ان کے گھر والوں کے اندر کچھ نہ کچھ ہمدردی کا پہلو جو ہے وہ ضرور جاگے گا۔ تو یہ تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا اخلاق۔ ایک حدیث اور سن لیں، شاید آپ کے کام آئے، اگر آپ نے ذہنوں میں بٹھایا تو انشاءاللہ کام آئے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ حرم علی النار کل ہین لین سہل قریب من الناس۔ اس حدیث کے اندر 4 قسم کی کوالٹیاں بیان کی گئی ہیں، اور جس بندے کے اندر یہ 4 قسم کی کوالٹیاں پائی جائیں گی، یہ صفتیں پائی جائیں گی، اللہ کی قسم اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، چاہے وہ کتنا بڑا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، مشرک نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے مسند احمد کی۔ حرم علی النار، حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حرم علی النار، اللہ رب العالمین نے آگ پر حرام کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دشمنوں نے آگ کے اندر پھینکا، جب آگ میں آپ پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین نے ہواؤں کا نظام نہیں چلایا، فرشتوں کو مدد کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا گیا کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ، آج تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ایئر کنڈیشن بن جا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی آگ اس وقت تک نہیں جلاتی جب تک اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو، پانی اس وقت تک نہیں ڈبو سکتا جب تک اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو، ہوا نہیں اڑا سکتی اس وقت تک جب اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو، کوئی بھی چیز تمہیں نقصان یا فائدہ نہیں دے سکتی اس وقت تک جب تک اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو۔ صحیح ہے؟ اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حرم علی النار، اللہ نے کچھ بندوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، اگر یہ گناہ کی وجہ سے جہنم چلے بھی جاتے ہیں تب بھی جہنم کی آگ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو 4 بندے کون سے ہیں؟ بس ایک بندے کے متعلق بات کریں گے، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ بقیہ بندوں کے حوالے سے بھی آپ کو کر دیں گے۔ حرم علی النار، جہنم کے اوپر آگ حرام، کس بندے کے لیے؟ کل حی، جس بندے کا بھائی مزاج نرم ہے، جس بندے کا مزاج ٹھنڈا ہے، جو بندہ خندہ پیشانی سے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، جو بندہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، جو بندہ اپنے اخلاق کو، اپنے مزاج کو، اپنی گفتگو کو ٹھنڈا رکھتا ہے، جو بندہ جب لوگوں سے ملتا ہے تو من احب للہ و ابغض للہ، اللہ کی محبت کے لیے ملتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ملتا ہے۔ اگر کسی کا حال احوال پوچھتا ہے، کسی کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی منشا اللہ رب العالمین کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس انسان کا مزاج ٹھنڈا ہے، اپنے غصے کو پی جانے والا ہے، اگلے بندے کی غلطیوں کو معاف کر دینے والا ہے، فرمایا کہ ایسے بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو اللہ پاک نے حرام کر دیا۔ اب یہ پیارے بھائیوں فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑا کہ آپ اپنے مزاج کو کیسا رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مزاج کی بھی بڑی عجیب قسمیں ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ اور ہوتا ہے، باہر والوں کے ساتھ اور ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ اس فرق کو مٹانا ہوگا۔ ہم جب کبھی کبھار بسوں میں سفر کرتے ہیں، کوئی لیڈیز آ جاتی ہے تو ہم جگہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے احترام کے لیے کہ چلیں یہ خاتون ہے، یہ یہاں پر بیٹھ جائیں۔ تو بھائی یہی عمل ہم اپنی بہن کے ساتھ کیوں نہیں کرتے، اپنی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں کرتے، اپنی خالہ کے ساتھ کیوں نہیں کرتے، پھوپھی کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس عورت میں اور اس عورت میں فرق ہے؟ جب ہم باہر کسی سے ملتے ہیں تو بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، اس کی طبیعت پوچھتے ہیں، مزاج پوچھتے ہیں، جتنا ہو سکے ہم اس سے تعاون کرتے ہیں۔ تو بھائی یہی تعاون، یہی پوچھنا تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ اس کے زیادہ حقدار نہیں؟ کیا تمہاری خالہ اس بات کی زیادہ حقدار نہیں؟ کیا پھوپھی زیادہ حقدار نہیں؟ کیا بیوی زیادہ حقدار نہیں؟ کیا تمہاری بہن بیٹی اس بات کی زیادہ حقدار نہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی تم لوگوں کی طبیعت کیسی ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تم لوگ کس حال میں ہو؟ اور باہر کا جو معاملہ ہے، جو بس کا معاملہ ہے یا پڑوسیوں کا معاملہ ہے یا محلے کا معاملہ ہے، اس کی پوچھ تو بعد میں کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ بندہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے اچھا آدمی وہ ہے، سب سے خوبصورت آدمی وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو۔ باہروں کو چھوڑو، جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، جس کے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کی بیوی کے ماتھے پر شکم نہیں بلکہ چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ جس کے گھر میں آ جانے کے بعد بچے کھل اٹھتے ہیں کہ ہمارا بابا گھر میں آ چکا ہے، یہ بہترین آدمی ہے۔ کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور اہل و عیال کے اندر جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے وہ آپ کے ماں اور باپ ہیں، آپ کے امی ابو ہیں۔ یہ وہ کرنیں تھی کہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی آیت سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ایک یہ فارمولہ ہے اللہ رب العالمین کا، اور بہت ہی خوبصورت جملہ ہے خالق کائنات کا ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے ان کے لیے پورا قرآن بھی ناکافی ہے، سیاستہ بھی ناکافی ہے۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، اگر کسی کو اپنا بنانا ہے،
چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کسی کے دل میں اگر جگہ بنانی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا فارمولہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ کس طرح؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ پورا فارمولہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے۔ اس سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا بھی ہے اور اس کے بعد اس کے اپنے اعمال بھی اچھے ہیں، اپنے اعمال بھی درست ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اننی من المسلمین، میں تو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں۔ یہ سب سے بیسٹ آدمی ہے اللہ کی نظر میں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ دل میں جگہ کیسے بنائی جائے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کیسے کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، لوگوں کی غلطیوں کو بھول جانا شروع کر دو، لوگوں کی برائیوں کو، ان کی باتوں کو، ان کے چال چلن کو، ان کے حسد کو، ان کے پلان کو اپنی اچھائی کے ذریعے سے کاٹنا شروع کر دو۔ وہ اگر آپ کو گالی دیتا ہے، بدلے میں آپ اس کو دعائے خیر عطا فرماؤ۔ اگر وہ آپ سے دور بھاگتا ہے، ناچاکی کرتا ہے، آپ پہل کریں کہ میں کسی طریقے سے اپنے اس مسلمان بھائی سے اس کو اپنے لیے راضی کر لوں۔ جب آپ پہل کریں گے ہر معاملے کے اندر اور ہر برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر کوئی آپ کا جانی دشمن ہے جو آپ کے قتل کے پیدر پہ رہتا ہے، آپ کو مارنے کی پلاننگ کرتا ہے، جب آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ وہی جانی دشمن آپ کا سب سے بہترین دوست ہوگا۔ وقت آنے پر وہ آپ کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن یہ فارمولہ بہت مشکل ہے بھائی، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا جائے، اگلا بندہ غصہ کرے اور ہم خاموش رہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت مشکل ہے، لیکن دنیا کے اندر کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ ممکن ہے اگر ہم دل جوئی کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقین جانیے اللہ کے رسول نے ایسی ایسی باتیں ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتائی ہیں، اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے اخلاق اچھے بنانے کے، بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ صفت عطا فرما کہ ہم غصے کو پی جانے والے ہو جائیں، ہمیں یہ صفت عطا فرما کہ ہم طاقت ہونے کے باوجود معاف کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں یہ صفت عطا فرما کہ ہم ہر برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔